بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، زمین پر اتارا گیا، تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے وہ حجرہ اسود کو اٹھا لیا، حجرہ اسود کو بطور سیٹ کے طور پہ حجرہ اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پہ اتر گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات میں آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں آدم علیہ السلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑی مایوس تھے اور اکیلے بیٹھے تھے، اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت طاری تھی۔ اسی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر، یعنی ایک حجرہ اسود اور دوسری مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات میں آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی ہے تو آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، یہ جان گئے کہ یہ تو وہ جنت کے میرے ساتھی ہیں کہ جنت کے جواہرات میں سے آپ نے دونوں کو لے کے سینے سے لگا کے ان کو بغل گیر ہو گئے۔ اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ وہ ان تمام کی تمام جنتی ان کے مابا ہیں، لیکن یہ جو ایک درخت ہے، اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم ان کی نگرانی کرتے رہو، کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ فرشتے جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا، تو آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کو تقوانی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں، اور پھر آگے ساڑا پڑوسی جو ہوا وہ یہ تقوالی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجل کر دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتے دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب یہ آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کا عذاب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تو کیوں کھایا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا ہے تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا۔ اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے، اس کی تاکید ایک دوسری صحیح حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اجزاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب، کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں سے نکلا، حجر اسود اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر تھے، اس کے کان، اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا دوبارہ وہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر لی۔ اس روایت سے تاکید
ہوگی ہے کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحہ الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود، یہ وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ حقیقت تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے استلام کریں گے، استلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو دوسرے پاس سے بوسہ دینے والے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حجر اسود کو قریب سے دیکھنے اور اس کا بوسہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حاجیوں کے صف میں کھڑا کر دے، آمین ثم آمین۔